بھی دیکھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے محمد عمیر جاوید انصاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی, حبیب خان صاحب, آپ سے علامہ صاحب جاننا چاہیں گے کہ علم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر ایک شخص ہے اسے دنیاوی بہت علم ہے تو کیا وہ عالم کہلائے گا یا دینی علم رکھنے والا عالم کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور اس کامیاب پروگرام کی میں آپ تمام کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس پروگرام کو آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں اور اچھا چل رہا ہے. دیکھیے, علم کیا ہوتا ہے, اس کی اگر آپ دیکھیں مختلف فیکلٹیز میں مختلف اس کی ڈیفینیشنز آتی ہیں, لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک ایسی ڈیفینیشن آپ کو آج بتا دوں کہ جو تقریباً تمام فیکلٹیز میں اس کی پوری ہو جائے. علم کا لغوی معنی تو ہوتا ہے جاننا یا معلومات, ٹھیک ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف یہ بن جاتی ہے کہ کسی بھی شے کی ان تمام احوال کو جاننا کہ جس سے اس کے نفع, نقصان, فائدہ اور ایمرجنسی کی صورت میں اس سے ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے, تو یہ علم کہلاتا ہے نا. اب مثال ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے میں مثال دوں گا نماز کی, کہ اگر میں مسجد میں اس ٹائم پہ پہنچتا ہوں کہ میری جماعت نکلنے والی ہے, آخری رکعت چل رہی ہے اور مجھے وضو بھی کرنا ہے, تو اب کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں پورا وضو کروں اور جماعت بھی اپنی پکڑ لوں اور وضو بھی کر لوں, تو اس کے لیے مجھے پھر اس وضو کے حوالے سے ان فرائض کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ جن کو کرنا لازم ہے. یعنی 4 فرائض میں نے ادا کر دیے, وہ 4 اعضاء میں نے دھو لیے اور میں نے جماعت بھی پکڑ لی, ٹھیک ہے. اور ایک شخص جس کو اس حوالے سے علم نہیں ہے, یعنی کہ جس نے باقاعدہ سیکھا نہیں ہے, وضو تو آتا ہے اس کو, لیکن اس کو ایمرجنسی کے معاملے میں نہیں پتا کہ کیا کرے گا وہ, ٹھیک ہے. تو یہ علم کا ہمارے دین میں اور دین کے علاوہ بھی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہر جگہ علم کی بڑی اہمیت و ضرورت ہے. اس کے بغیر گویا کہ گزارا ہے ہی نہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک علم ہے کہ جو حیوان میں اور انسان میں ایک فرق کرتا ہے, ان چیزوں میں سے ایک علم بھی ہے گا. اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ دینی علم کیا ہوتا ہے, دنیاوی علم کیا ہوتا ہے, یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہوتی ہے مختلف طبقات میں, مختلف جگہ پر, اسکولوں میں, کالجز میں, جامعات میں, مدارس میں, یعنی دینی دنیاوی تمام طبقات میں یہ بحث چھڑی ہوتی ہے کہ دنیاوی علم کیا ہے, دینی علم کیا ہے. اس حوالے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی پائی جاتی ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ بھی آسان طریقے سے دور ہو جائیں. دیکھیے, دینی علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ شریعت مطہرہ تک پہنچ سکیں, اس پر آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کیمسٹری پڑھ کے ہو, چاہے وہ میتھمیٹکس پڑھ کے ہو, چاہے وہ فزکس پڑھ کے ہو, انگلش ہو, فرینچ ہو, کوئی سی بھی زبان سیکھیں, لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کی معرفت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, دین سیکھنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے, تو گویا کہ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اگر اس دین سے دوری ہوتی ہے, یعنی کہ دین نے جن چیزوں کو حرام یا منع کیا گیا ہے اور آپ اگر اس کام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگرچہ وہ عربی سیکھ کر ہو, آپ دینی علم نہیں کہلائیں گے, آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عربی آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری شریعت جو ہے 100% عربک میں ہے, اس کے بعد اس کے تراجم ہوئے مختلف زبانوں میں چند سو سال پہلے. تو اب لا محالہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص اگر وہ علم دین سیکھنا چاہتا ہے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے لازم ہو کہ عربی سیکھے, وہ عربی کو سمجھ سکے, اس کو پڑھ سکے, قرآن مجید کی تلاوت ہو. تو اب ایک سوال ہے میرا کہ اگر کوئی شخص عربک اس نیت سے سیکھتا ہے کہ وہ یا تو گانے کمپوز کرائے گا یا بیہودہ شعر اشعار کہے گا, صحیح بات, تو اب کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. لیکن اگر حالانکہ وہ صرف بھی پڑھ رہا ہے, نحو بھی پڑھ رہا ہے, گرامر پوری پڑھ رہا ہے, وہ عربک پڑھ رہا ہے, تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یعنی اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے, سائنس کا طالب علم ہے, اور وہ سائنس اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈ سکے, سمپل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے, تو پھر اس دنیاوی علم کے حصول میں بھی اس کو ثواب وہی ملے گا جو ایک
بیسیکلی وہ دینی علم ہی ہوا، کیونکہ دین تک پہنچنے میں مددگار ہوا نا. جی جی. ابھی مثال کے طور پہ فرانس کے اندر اگر کسی شخص کو آپ علم دین کی تعلیم دینا چاہیں گے تو آپ کیا اس سے اردو میں بات کریں گے؟ آپ کو فرینچ سیکھنی پڑے گی سر. اور اگر آپ اس کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے فرینچ سیکھ رہے ہیں اسلام کی تو تعلیم، یہ بھی واہ 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 کیا بات. فرینچ سیکھنا آپ کے لیے علم دین ہو گیا. ارے واہ زبردست علامہ صاحب، بہترین آپ نے بات کی.